الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق اللہ العظیم. میرے دوستو اور عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کی ذات اقدس بے پناہ کریم بھی ہے اور بے پناہ رحیم بھی ہے. وہ انتہائی بخشش کرنے والا، مغفرت کرنے والا اور اپنے بندوں کا بڑا خیال رکھنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے. ایسی محبت کہ اللہ رب العزت کی محبت کی طرح ہم سے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا. وہ ہم بندوں پر ایسا مہربان ہے اور وہ ہم بندوں کا ایسا خیال رکھتا ہے کہ اس ذات کریم آقا کو چھوڑ کر ہمارا اتنا کوئی خیال رکھ ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے اچھے اسلوب میں، بڑے اچھے انداز میں اور بڑے اچھے خوبیوں کے ساتھ مکرر سے کرر بار بار ایک بات کو کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم بندوں کو سمجھایا. جب کسی کی اولاد سفر پہ جاتی ہے تو ماں اس وقت نصیحت شروع کر دیتی اور خوب بھر پیٹ نصیحت کرتی ہے. خوب نصیحت کرنے کے بعد بھی ماں کو تسلی نہیں ہوتی اور ماں ایک بات کو ریپیٹ کر کے 10 دفعہ سمجھاتی. کبھی کبھی اولاد اکتا بھی جاتی لیکن ماں کا سمجھانا کم نہیں ہوتا، بند نہیں ہوتا، رکتا نہیں. ماں ہے جو سمجھائی جاتی. معلوم ایسا کیوں ہوتا؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ماں کی ممتا ہے جسے اطمینان نہیں ہوتا. ماں کی ممتا ہے، وہ اپنی ممتا سے مجبور ہے. وہ اپنی ماں کی محبت سے جو اللہ نے ان کے دل میں اولاد کے تعلق سے رکھی ہے، وہ محبت، وہ تعلق، وہ ممتا بار بار مجبور کرتی ہے. وہ اپنے بیٹوں کو نت نئے طریقے سے، ہزار طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے. ماں کی محبت کچھ بھی نہیں ہے ہمارے خالق کی محبت کے سامنے. ماں باپ کی محبت ہیچ ہے، ہیچ در ہیچ ہے اللہ رب العزت جو ہم سے محبت فرماتا ہے. اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں، آپ دیکھیں قرآن کریم میں جو قرآن سمجھ کر پڑھنے والے ہیں یا بغیر سمجھے پڑھنے والے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو بار بار یقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا بار بار ریپیٹ، نماز کا بار بار دہرانا، جی توحید کے مسئلے کو بار بار سمجھانا. ایک بات کو، ایک مسئلے کو اللہ رب العزت نے نہ جانے کتنی بار سمجھایا، کتنی بار ارشاد فرمایا. جب ایک ماں کی محبت جو کچھ بھی نہیں، خدائے وحدہ لا شریک کی محبت کے آگے جب ایک ماں 10 بار سمجھا کر کے بھی تسلی نہیں پاتی تو ذرا اندازہ لگاؤ وہ رب کریم آقا، وہ ہم سب کا محبوب رب جو بے پناہ ہم سے محبت فرماتا ہے، وہ بھلا کئی انداز سے، کئی طریقے سے ہمیں کیوں نہ سمجھائے. میرے بھائیوں، ہمارا اللہ نہیں چاہتا کہ ہمارا کوئی بندہ جہنم میں جائے، نہیں چاہتا. آپ اگر اللہ رب العزت کے صفاتی چند ناموں پر اگر غور کر لیں تو آپ کو یہ نام بتائے گا. ہم اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے
اور ہم نے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ جب ہمیں دکھانا چاہے گا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. فی الحال تو ہم نے نہیں دیکھا اور ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات خاصہ کا مشاہدہ کر کے اللہ رب العزت کی جو صفات ہے، خصوصی صفتیں، ان صفتوں پر غور کر کر، فکر کر کر ہم اپنے رب کو سمجھ ضرور سکتے ہیں. سمجھ ضرور سکتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات المومن ہے، المؤمن امن دینے والا. المومن امن دینے والا، دنیا کی مصیبتوں سے بھی اور آخرت کے دردناک عذاب سے بھی. المؤمن. المہیمن، اللہ رب العزت کی ذات حفاظت کرنے والی ہے. وہ دنیا کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، دکھ اور آلام سے جب جس کے لیے جتنا چاہتا ہے اس قدر وہ حفاظت فرماتا ہے. المہیمن ہے. ہم سو گئے، رات کو بے خبر ہیں، کیڑوں سے، مکوڑوں سے، موذی جانوروں سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرماتا ہے. جاگتے میں، سوتے میں، تنہائی میں، گھر میں، سفر میں، حضر میں، موت میں، زندگی میں، ہر جگہ ہم جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی حفاظت اور نگرانی کام کر رہی ہوتی. المہیمن. الغفار، وہ بے پناہ بندوں کو بخشنے والا ہے. ایسا بخشنے والا کہ اس کی بخشش کے مقابلہ کسی کی بخشش ہو ہی نہیں سکتی. الرزاق، وہ تمام مخلوقات کو روزی بہم پہنچانے والا ہے. کسی بھی مخلوق سے رب کریم اس کے کھلانے اور پلانے سے غافل نہیں ہوتا. جیسے وہ انسانوں کو کھلاتا ہے، جانوروں کو بھی کھلاتا ہے، پرندوں کو کھلاتا ہے، چرندوں کو کھلاتا ہے، پانی میں رہنے والی مچھلیوں، کیڑے مکوڑوں کو بھی کھلاتا ہے، نالی میں رینگنے والی، زمین کے نیچے رہنے والی، پتھروں کے اندر پیدا جو اللہ نے کیڑے پیدا کیے، اللہ تعالیٰ سب کا رازق رزاق، وہ سب کو روزی بہم پہنچاتا ہے. الغفور، وہ بڑی بخشش والا ہے. الرحمان، بےحد مہربان. الرحیم، نہایت رحم والا ہے. الستار، پردہ پوشی کرنے والا ہے. بندوں کے گناہوں پر چادر ڈالنے والا ہے. بندوں کے گناہوں پر چادر ڈالنے والا ہے. الحلیم، بڑا بردبار رحم دل ہے. بڑا بردبار رحم دل ہے. اس کی رحمدلی ہر وقت سب کے ساتھ ہوتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے. الکریم، بڑا ہی کرم فرمائے، سب پر ہر وقت کرم فرماتا ہے. الودود، بڑی محبت والا ہے، شفقت والا ہے، ہر چیز سے محبت کرتا ہے. اللہ الصمد، یہ صفات ہم اپنے اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن ان صفات کے ذریعے سے ہم اپنے رب کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا رب کیسا حسن و جمال والا ہے، کیسے کمالات والا ہے، کیسی خوبیوں کا مالک ہے، کیسا پیارا ہے اور کیسی محبت کرنے والا ہے، اور اپنے بندوں پر کیسا فدا اور کیسا مہربان اور کس قدر مشفق ہے ہمارا رب. ہمیں اپنے رب کی یہ صفات بتاتی ہے جب ہم ان صفات میں غور کرتے ہیں. الجبار، القہار، المتکبر، یہ بھی صفات ہیں رب کریم کے. ان صفات کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں عام طور سے غلط فہمیاں بیٹھی ہوئی ہیں. الجبار ہم سمجھتے ہیں جبر کرنے والا، القہار قہر ڈھانے والا، المنتقم انتقام لینے والا، المتکبر بڑا گھمنڈ کرنے والا. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ معنی نہیں ہے اس کے جو بازار میں ہمارے ذہنوں میں یہ معنی گھومتے ہیں اور ہمارے سمجھ میں آتے ہیں. الجبار، القہار، المتکبر، المنتقم، اگر یہ معنی نہ ہوتے نا، یہ صفات اور خوبیاں میرے رب کی نہ ہوتی تو قیامت میں پھر انصاف کون دلاتا؟ انصاف کا ترازو قائم ہوگا روز محشر. اچھے اعمال، برے اعمال، اچھے لوگ، برے لوگ، یہاں تک کہ سینگ والے جانور نے انصاف کا یہ عالم ہوگا قیامت کے روز کہ سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو اس ضرور زمین پر سینگ مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بے سینگ والے جانور کو سینگ عطا فرمائے گا، لے لے اپنا بدلہ. ایسا انصاف، ایسا عدل، ایسا فیصلہ اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائے گا.
یہ نام یہ اسماء گرامی اللہ تعالیٰ کے انصاف کو درشاتا ہے اور بتاتا ہے. الجبار اور القہار، وہ کام کو ٹھکانے لگانے والا ہے. کیا کرنے والا ہے؟ ٹھکانے لگانے والا ہے. اپنی مخلوقات پر غالب ہے. القہار اپنی مخلوقات پر غالب ہے. المتکبر بڑائی والا ہے، عظمت والا ہے. بتاؤ ذرا ہمارے رب سے زیادہ عظمت والا اور کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا؟ المنتقم بدلہ لینے والا. بدلہ لینے والا، بدلہ لینے سے کبھی کبھی صحیح انصاف ہوتا ہے. بدلہ لینے سے کبھی کبھی اور کہیں کہیں کیا ہوتا ہے؟ صحیح انصاف ہوتا ہے. اور انسان انصاف کا تانا بانا صحیح حال میں قائم رہتا ہے. تو اللہ کی ذات المنتقم ہے، بدلہ لینے والی ذات. اب بتاؤ اگر اللہ رب العزت کے اتنے سارے اچھے اچھے نام، اتنی ساری اچھی اچھی خوبیاں، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ ہم سے کتنی محبت رکھتا ہے، کیسی شفقت فرماتا ہے وہ. یقین جانے میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو جھوٹی تسلی نہیں دے رہا، اور میری مجال کیا، میری بساط کیا کہ میں رب کے بارے میں جھوٹی تسلی دوں. میں نہیں، میرا رب چاہتا ہے. میں اپنے رب کی چاہت آپ سے شیئر کر رہا ہوں. آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا رب نہیں چاہتا کہ میرا ایک بندہ بھی جہنم میں جائے، نہیں چاہتا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اے بندو تمہارے عذاب سے اللہ کو کیا لینا دینا. ہائے ہائے، ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اے میرے بندو تمہیں میں عذاب دوں، تمہارے عذاب دینے سے میرا کیا لینا دینا، میرا کیا ہونے والا ہے، میرا کیا فائدہ ہے، مجھے کیوں دلچسپی ہونے لگی، میں کیوں چاہوں کہ میں تمہیں عذاب دوں. ما یفعل اللہ، اللہ کیا کرے گا. لفظی ترجمہ سنیے، ما یفعل اللہ، اللہ کیا کرے گا بعذابکم، تمہارے عذاب سے، تمہیں عذاب دے کر. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ کو تمہارے عذاب سے کوئی سروکار نہیں، کوئی لینا دینا نہیں. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، وآمنتم، اور اپنے رب کریم کی ذات اور صفات پر ایمان لے آؤ، کیا ضرورت ہے اسے عذاب دینے کی. وکان اللہ شاکرا علیما، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے لیے بڑا ہی قدردان ہے. شاکرن، بڑا ہی قدردان ہے. علیما، اور بہت زیادہ علم والا ہے، باخبر رہنے والا ہے. میرا اللہ نہیں چاہتا کہ ایک بندہ بھی جہنم میں جائے. وہ تو بندوں کو مخاطب کر کے یاد دلاتا ہے، بلاتا ہے، بار بار بلاتا ہے. اے حسن وفا کا عہد باندھنے والوں، اے اپنے محبوب کی یکتائی کا اقرار کرنے والوں، اے اپنے خالق و مالک کو ایک جاننے والوں اور اس کا کلمہ پڑھنے والوں، اے قیامت، روز جزا اور سزا کو تسلیم کرنے والوں، اے اپنے رب کو، خالق اور مالک کو اپنا رب اور مالک تسلیم کرنے والوں، خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے میرے بندو، اے میرے ماننے والوں، اے میرے محبوب پر ایمان رکھنے والوں، میری کتابوں کو تسلیم کرنے والوں، فرشتوں پر، روز محشر پر، ہر چیز پر جن پر ایمان لانا شرط ہے، ضروری ہے، سب کو تسلیم کرنے والوں سنو. یا ایھا الذین آمنوا قوا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو بھی اور گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. میرے بندو سن لو، جہنم کی آگ کا جو ایندھن ہوگا لکڑی نہیں ہوگی، انسان اور پتھر ہوں گے.
وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پر جو نگراں ہوں گے وہ بڑے زبردست طاقتور مضبوط فرشتے اس کی نگرانی کر رہے ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ کبھی اللہ رب العزت کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. میرے بندو، اس جہنم کے آگ کا کیا عالم ہوگا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس دہکتی ہوئی آگ میں تم ڈالے جاؤ گے. اے میرے بندو، جہنم اور جہنم کے عذابوں کو برداشت کرنا تمہارے بس کی بات نہیں، تمہارے بس کی بات نہیں. میرے بھائیو، اگر ان آیتوں کو دل کے کانوں سے سنو نا، اور رب کریم کے چند صفاتی ناموں کو بتا کر میں نے تھوڑی سی اس کی تشریح اور وضاحت کی ہے، اگر ان ناموں کو ایک نام کو لے کر بیٹھ جانا، تنہائی میں سوچنا کہ تمہارا رب تمہیں کیا کہہ کر بلاتا ہے اور اپنے بارے میں کیا تعارف پیش کرتا ہے، یہ باتیں عقل لانے کے لیے، دل کو دہلانے کے لیے، رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کر اپنے رب کے حضور سربت سجود ہو جانے کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا. یاد رکھیں، ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم سب لوگ نیک اعمال کر کے جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہنم اور جہنم کی سزائیں، اس کی سختیاں، اس کی ذلتیں، رسوائیاں، پریشانیوں سے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا. یہ کیا ہوئے اس کے کرم کی بات نہیں ہے. ہمارے اللہ کو یہ حق تھا اور ہے کہ وہ ہمیں کچھ بھی نہ بتاتا، اور جب ہم مر کر یہاں سے چلے جاتے ہمارے جرموں کی سزا اپنے اعتبار سے وہ دیتا ہے. تیری کریمی اور تیری شان کریمی کا کیا کہنا کہ رب کریم مولا نے ہمیں سارے گناہ بتا دیے. میں ان سے ناراض ہوتا ہوں، ان سے ناراض ہوتا ہوں، یہ مجھے پسند نہیں، یہ مجھے پسند نہیں، اور سنو یہ کرو گے تو جہنم میں ڈالوں گا، ایسا کرو گے تو جہنم میں ڈالوں گا. سارے اعمال گنا دیے گئے، سارے افعال بتا دیے گئے. جہنم اور جہنم کے دروازے، جہنم اور اس کی اذیتیں، جہنم اور اس کے عذاب اور اس کی سزائیں، ساری چیزیں اللہ رب العزت نے وضاحت سے ہمیں فرما دی تاکہ ہمارے بندے باخبر ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں. فرمایا انہا ساعت مستقرا و مقاما، جہنم کیا ہے سنو بندو، انہا ساعت مستقرا و مقاما، وہ ٹھہرنے کے اعتبار سے، رکنے کے اعتبار سے بہت ہی بری جگہ ہے. ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے. جہنم یصلونہا، اور جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جو برے لوگ ہوں گے، بدعمال ہوں گے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم سے پوچھے گا کہ بھر گئی، ہو گیا تمہارا کوٹا فل. یوم نقول لجہنم، اللہ کہتا ہے میں جہنم سے پوچھوں گا هل امتلأت، بھر گئی. جہنم کہے گی تقول لجہنم هل من مزید، اور بچ رہا ہے کچھ اور ہے، لے آؤ لے آؤ، اور کچھ ہے لے آؤ. نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ، جہنم کی آگ وہ آگ ہے جسے اللہ نے جلائی ہے. اللہ تعالیٰ کی سلگائی بھی آگ ہے، جب وہ جلے گی، جب اس میں بندہ ڈالا جائے گا یہ دل کو بھی جلا کر پگھلا کر رکھ دے گی. بند دروازہ اور ستونیں، آگ کی ستونیں ہوں گی، اس میں دروازہ بند کر کے جہنم میں سزا دی جائے گی. کلا انہا لظا نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی، جہنم کیا ہے؟ شعلہ زن آگ ہے. کلا ہرگز نہیں، انہا لظا نزاعۃ للشوی، وہ چہرے کی کھالوں کو کھینچ ڈالے گی، چہرے کی کھالوں کو جلا کر ختم کر دے گی. نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی، اور وہ ان لوگوں کو بلائے گی جو پیٹ پھیر کر بھاگنے والے ہیں، منہ موڑ کر بھاگنے والے ہیں، اللہ کے حکموں سے، نبی کی سنتوں سے، دین کی باتوں سے، شریعت کی باتوں سے پیٹ پھیر کر، منہ پھیر کر جانے والے ہیں. ایسوں کو جہنم چیخ چیخ کر پکارے گی اور بلائے گی. کلا انہا لظا نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی. قل
نار جہنم اشد حرا، میرے نبی بتا دیجئے کہ جہنم کی آگ بہت ہی سخت اور بہت ہی گرم ہے، بہت ہی سخت، بہت ہی گرم ہے۔ ایک دو مواقع نہیں، بے شمار مواقع ہیں جن مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں جہنم کی شدت کا، اس کی سختی کا، اس کی عذاب کا اور اس کی سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ جہنم کیا ہے؟ جیل خانہ ہے، ایسا جیل نہیں جس کی مثال دنیا میں تمہیں مل جائے۔ جہنم کیا ہے؟ ٹارچر شیل ہے، ٹارچر شیل، ٹارچر کی جگہ ہے، اور ایسا ٹارچر شیل کہ دنیا میں بھی تمہیں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ عقوبت گاہ ہے، سزائیں ملتی ہے وہاں، ذلت کی جگہ ہے، رسوائی کا گھر ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اور نہ وہاں موت آئے گی۔ یہاں تو تکلیف اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو انسان مر جاتا ہے، بات ختم، روح نکل گئی، لیکن وہاں روح بھی نہیں نکلے گی، تڑپتے رہیں گے، پھڑکتے رہیں گے، روح نہیں نکلے گی۔ موت کی تمنا کریں گے لوگ جہنم کے، یا اللہ موت دے دے، موت 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 پکاریں گے، لیکن موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، ہمارا اللہ ہمیں ڈرا نہیں رہا، ہمارا اللہ ہمیں احساس کمتری میں مبتلا نہیں کر رہا، ہمارا اللہ ہم پر ظلم نہیں کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ ہمارا اللہ یہ سب بتا کر ہم سے پیار جتلا رہا ہے، ہمارا اللہ ہمیں یہ بتا کر اپنے پن کا احساس دلا رہا ہے۔ یہ بتاؤ ذرا، آخری بات میں آپ سے پوچھوں کہ ہماری مائیں، ہم سب کی مائیں، اگر ہمیں جہنم میں، ہمیں اس دنیا کی آگ میں لکڑیاں اکٹھی کر کر اور ہمیں اس آگ میں جلانے کے لیے ماں ناراض ہو اور سخت ناراض ہو اور بہت ناراض ہو، اور ان کے سامنے، اس ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو آگ میں جلتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے، تو ذرا بتانا تم میں سے کوئی بھی کھڑا ہو کر، دنیا کی کوئی بھی ماں کتنی بھی سنگین سخت ناراضگی سے گزر رہی ہو، کیا اس سین کو دیکھ سکے گی، برداشت کر سکے گی کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنی نظروں کے سامنے جلتا ہوا دیکھ لے؟ خدا کی قسم، وہ اللہ، وہ میرا مالک، وہ رب، وہ حقیقی جو غفور ہے، غفار ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، جو ہماری ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، یہ بتاؤ وہ اسے کیسے گوارا ہو جائے گا؟ وہ ہمیں جہنم میں جلتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے تو اس نے ہمیں ساری باتوں سے آگاہ کر دی ہے، خبردار کر دیا ہے، تاکہ ہمارے بندے گناہوں سے باز آ جائیں، غلطیوں سے باز آ جائیں، نافرمانیوں سے باز آ جائیں، اور مجھے راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ آؤ میں بھی، آپ بھی سب عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے رب کی اس مہربانی اور اس شفقت کا خیال رکھیں گے، اور اپنے رب کی تابعداری اور فرمانبرداری پوری زندگی اس انداز میں کریں گے کہ انشاءاللہ کبھی کوئی نافرمانی کا ارتکاب ہم سے نہ ہو سکے گا، کبھی ہم گناہ نہ کریں گے، انشاءاللہ اللہ کا قانون کو تسلیم کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، اور اللہ کو راضی کر کر اللہ کا وہ باغ بہشت جو اللہ نے ہمارے لیے سجایا اور تیار کر رکھا ہے، انشاءاللہ ہم اس میں جانے کے مستحق بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سبھی ساتھیوں کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اپنے محبوب رب اور اپنے آقائے حقیقی کی شفقت، محبت اور ہمدردی کو سمجھنے، پہچاننے اور قدر کی نگاہوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔